رب. تو یہ تھے چند افطار پارٹیوں سے متعلق ویژولز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. افطار پارٹی ضروری ہے یا پھر شوپٹا؟ افطار پارٹی میں کوئی غریب ننگا بھوکا روزدار کھانا کھا رہا ہے یا پیٹ بھرے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں؟ کچھ لوگ اپنی شان و شوکت دکھانے کے خاطر، کچھ لوگ اپنا انفلوئنس دکھانے کے خاطر، اور کچھ لوگ تو صرف آج کل فیشن بنا لیے ہیں افطار پارٹی کا. تو یہ عنوان لے کر اب کے رمضان میں الیاس شمسی صاحب آگے بڑھ رہے ہیں. افطار پارٹیوں کو برخاست کرانے کا مقصد لے کر اب کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھا سٹیپ ہے. آئیے الیاس شمسی صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ مہم کیوں شروع کی گئی. الیاس شمسی صاحب، آپ کا بہت خیر مقدم ہے واٹس ایپ انکٹ پروگرام میں. لاسٹ ایئر آپ نے زکوٰۃ موومنٹ اچھا رہا، کامیاب رہا، تو اس سال آپ کے اس نئے مقصد میں کہاں تک کامیابی ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں واٹس ایپ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے گروپ کی جانب سے جو کچھ بھی مہمات چلتی ہے واٹس ایپ چینل ہمیشہ سے ہمارے ساتھ دیتے آ رہا ہے. ڈائریکٹ زکوٰۃ موومنٹ 3 سال ہوا ہے شروع ہو کر، الحمدللہ آج بھی وہ جاری و ساری ہے. اس کے کنوینر علیحدہ بن چکے ہیں اور ڈائریکٹ زکوٰۃ موومنٹ ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہو چکا ہے. اور میڈیا کا جو تعاون تھا اور اس سال بھی جو تعاون ہے الحمدللہ وہ کام جاری و ساری ہے. اب رہی دوسری بات افطار پارٹیز کی. میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک کریکشن کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمضان المبارک کا ایک ایک عمل عبادت ہے، فرض نماز 70 درجے بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، یعنی ثواب کے بھی درجات بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر افطار کرنا، افطار کروانا بھی عبادت میں شامل ہے. جب کوئی چیز عبادت کہلائی جاتی ہے تو اسے پارٹی نہیں کہا جائے گا، یعنی کوئی جشن نہیں رہے گا. یعنی اگر عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر کا موقع ہو تو اسے ہم جشن نہیں کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں، نہیں کہتے ہیں عید کا، عید منا رہے ہیں کہتے ہیں. اسی طرح دعوت افطار بہترین لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو افطار ٹوگیدر کا لفظ آپ استعمال کریے بلفظ افطار پارٹی کے، کہ عبادت پارٹی نہیں ہوتی. یہ چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے امت مسلمہ کا کہ پہلے کی جو بدعتیں ہوا کرتی تھی وہ بدعتیں کے الگ نام تھے، الگ شکلیں تھیں. یہ اس دور کی، یہ نئے جنریشن کی نئی بدعتیں ہیں کہ ان بدعتوں میں یہ بدعت بھی ہے کہ افطار پارٹی کے نام سے لوگ فٹ پاتھ پر، روڈوں پر روڈ بلاک کرتے ہیں اور روڈ بلاک کر کے لوگوں کو روزہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ روزہ کھولنے اور روزہ کھلوانے کا بہترین مقام یا تو آپ کا گھر ہے یا پھر اللہ کا گھر ہے. آپ کے گھر میں نماز بھی پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو نفل اور سنت گھر میں ادا کرنے کی بات کی گئی، اور فرض آپ کو مسجد میں اجتماعی طور پر ادا کرنے کی بات کی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور اللہ کے گھر کو دونوں کو آباد رکھنے کی تلقین کی ہے. لیکن آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان نہ اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں نہ ہی اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اگر کوئی چیز آباد کرتے ہیں تو بازار شیطان کا مقام کہا گیا، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی کہا گیا. بازار میں اگر آپ راستہ چلتے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اگر پتھر بھی ہے تو اسے ہٹانا ثواب کہا گیا. لیکن آج پتھر تو ہم ہٹاتے نہیں ہیں بلکہ پتھر بن کے ٹھہر جاتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، مریض جاتے ہیں، پردے دار خواتین جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم افطار کروا رہے ہیں اور ہم یہ اللہ کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ روڈ پر کر رہے ہیں. جبکہ اگر واپس ایک دن پہلے اس سڑک پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پہ موری کا پانی بہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وہاں پہ گندگی آپ کو نظر آئے گی، وہاں پہ کچرا آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کچرا ہے وہاں پہ جب کوئی عبادت ہی نہیں کی جا سکتی تو روزے جیسی عبادت، افطار جیسی عبادت، وہ عبادت ہم کچرے میں، موری کے پانی میں اور یہ سب چیزوں میں کریں. یہ ایک اس کا ایک عوامی پہلو تھا. ایک دوسرا ایک خواصی پہلو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک خاص پہلو یہ ہے کہ یہ تو ایک عام مڈل کلاس لوور کلاس کا کلچر، میں نے افطار پارٹیز کا جو کلچر چل رہا ہے وہ بتایا. ایک دوسرا اور ایک کلچر ہے، ایک اور ایک کلچر یہ ہے کہ ہائی اینڈ سوسائٹی کے اور جو پولیٹیسائزڈ پولیٹیکل پارٹیز کے
افطار پارٹیز ہے، جیسے سی ایم کی جانب سے بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، کئی این جی اوز کی جانب سے کی جاتی ہے، کئی فاؤنڈیشنز کی جانب سے کی جاتی ہے، فنکشن ہالس میں یہ کیے جاتے ہیں، ایکس وائی زیڈ. بہرحال اس کی اپنی کوئی روک نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی افطار پارٹیز پر روک بھی لگے، لیکن اس کا استعمال ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کی سطح پر بھی کوئی افطار پارٹی ہوتی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہو. اس کے صحیح استعمال کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا جو اصل روزے اور افطار کا جو مقصد ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے جائے. یہ نہیں ہے کہ افطار پارٹی کا مطلب صاحب چکن کی بریانی بنائے، مٹن کی بریانی بنائے، حلیم کیسی تھی، امپورٹڈ فروٹس کہاں سے لائے، یہ نیا فروٹ کون سا ہے، یہ کھجور کون سی ورائٹی کا ہے، یہ ایران کا ہے، یہ سعودی کا ہے. اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. اور جو مسلمانوں کی جو بھیڑ امنڈ پڑتی ہے، آپ دیکھ لیجئے نمائش میدان کا منظر دیکھ لیجئے، نظام کالج کا منظر دیکھ لیجئے، یا پھر آپ کئی فنکشن ہالس کے منظر دیکھ لیجئے کہ بھیڑ کی بھیڑ لگی ہے. لوگ دوڑے جا رہے ہیں جیسا کہ یہ سالوں سے بھوکے تھے اور آج یہاں پہ ان کے کھانے کے بعد ساری کی ساری بھوک مٹ جائے گی. بھائیو، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے. ہم اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے والا ہم عمل کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کو جو پٹنے کی جو بات ہے، جو مسلمان گلی گلی، چاہے وہ یو پی لے لیجئے یا حیدرآباد لے لیجئے یا کہیں پر بھی لے لیجئے، کہیں پر چھپے انداز میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں پر کھلے انداز میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. یہ جو مار کھانے والا معاملہ ہے، ہم اللہ کے گھر سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں. لہذا اس دور کی سب سے بڑی اور نئی ایجاد کردہ اگر کوئی بدعت ہے، وہ بدعت مسجدوں اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر افطار کرنا ہے. بہترین مقام آپ کے عبادت کا، آپ کے افطار کا، یا تو آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پہ بلا کے کھلائیے. اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو کسی بڑے گھر میں لوگوں کو جمع کیجیے، آپ کی چھت پہ کھلائیے. لیکن خدا را غیر مسلموں کے سامنے یہ میسج مت دیجئے کہ افطار کے نام پہ صرف اور صرف کھجور خوری یا حلیم خوری یا بریانی خوری نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی اس بھوک پیاس کے ذریعے اللہ رب العزت خوش ہو جائے. شفیع صاحب، ایک سوال میں کر دیتا ہوں یہاں پر. سی ایم صاحب بھی آج کل اکثر ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کے سی ایمز بھی افطار پارٹی دیتے ہیں. کیا اگر یہ سی ایم صاحب کی افطار پارٹی کو غریبوں کے لیے ہمیشہ یوز کرنے کا ایک سسٹم بنایا جائے، جیسا کہ آپ ہی کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ راشن کے ذریعے باریک چاول اگر غریبوں کو سپلائی کرتے ہیں تو سال بھر سی ایم صاحب کو دعا دیتے رہیں گے لوگ افطار پارٹی سے ہٹ کر. اس پر کیا آپ کا خیال ہے؟ بالکل، جو بات آئی ہے بالکل بات میں دم ہے اور مشورہ دیا جا سکتا ہے، اور میڈیا جو ہے ایک فورتھ پلر ہے. میڈیا کے ذریعے سی ایم کو بھی یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ حکومت کا کام ریلیجیس پیٹرنز پہ کام کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکومت کا کام ویلفیئر پیٹرن پہ کام کرنا ہوتا ہے. جیسے کے سی آر گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرف شادی مبارک چلایا جا رہا ہے تو دوسری طرف کلیانہ لکشمی بھی چلایا جا رہا ہے. ایک جانب جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے امداد کا غالباً کل کچھ اسٹارٹ کیا گیا ہے. تو اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی مقامات میں مداخلت نہ کرے. ہمارے علماء پر مجھے رشک ہوتا ہے اور دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ایک جانب مدرسوں کی فنڈنگ نہیں لیتے اور دوسری جانب حکومت کو بلا کے رمضان میں جو ہے روزہ کھولتے. اور کیا بھئی مسلمان جو ہے، کیا کے سی آر گورنمنٹ سے پہلے آج تک افطار نہیں کرا تھا؟ کتنے مسلمان نمک سے روزہ کھول رہے تھے؟ اب کے سی آر صاحب 2-2 لاکھ روپے مسجد کو دیے، وہ بھی ایک دن روزہ کھلواتے. بھائی روزہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں سے آئی، کیسی آئی، یو ڈونٹ نو، آپ کو نہیں معلوم ہے. لہذا اتنا پہلے کے لوگ جو محتاط ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی لا کر کھجور بھی ساتھ بیٹھتا تو اس سے شناسائی ہوتی تو اس کے کھجور سے روزہ کھول دے. آج کل تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ حکومت اپنے طور پہ جو ہے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ویڈیو بنائے جا رہے، سی ڈی بنائے جا رہی ہے. اب اس کے اندر بیچارے اللہ ماشاء اللہ سب لوگ کرپٹ نہیں ہے کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے بیچارے 2 بکرے کاٹ رہے ہیں، 100 بکروں کا حساب بتا رہے ہیں. یعنی کرپشن جو ہے، کرپشن جو مسجدوں کے باہر ہونا چاہیے تھا، کرپشن مسجدوں کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے اسکیموں کے نام پر. تو ایک مشورہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب، آپ سے میں چینل کے ذریعے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دے یا نہ دے، مسلمانوں کا افطار تو ہو جائے گا. آپ دے یا نہ دے، یہ 2 ساڑی اور ایک کرتا پیجامہ کے نام پہ جو آپ کٹ دیتے ہیں، خدا را کبھی محمود علی صاحب کو بھی دیجئے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو وہ ساڑی پہنا لیں تو مسلمان بھی وہ ساڑی پہنیں گے. فاروق حسین صاحب کو بھی دیجئے وہ ساڑی اگر پہنا لیں، وہ کرتا اگر پہنا لیں تو مسلمان اتنا لنگا بھوکا بھی نہیں ہے کہ اپنی عید
وہ جیسے تیسے مزدوری کر لے گا. اس کے بجائے، ان تماشوں کے بجائے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں اور گورنمنٹ کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ اس کے بجائے آپ جو موٹا چاول دیتے ہیں، سال کے 12 مہینے باریک چاول دے دیجئے. مسلمانوں کو نہیں، سب کو دیجئے، ہمارے ہندو بھائیوں کو دیجئے، کرسچن کو، جو بھی غریب ہے. تلنگانہ اسٹیٹ واقعی میں اگر سنہری تلنگانہ بننا چاہتا ہے تو یہ ہمارے کو رمضان میں یا پھر بقرعید میں، ایسی کوئی عیدوں کے موقع پہ، تہواروں کے موقع پہ، کرسمس کے موقع پہ چاکلیٹ مت دیجئے. یہ چاکلیٹ ہے. بچہ روتا ہے تو ٹافی دیتے ہیں، ٹافی منہ میں آتی ہے، بچہ خاموش بیٹھتا ہے. ہمیں ٹافی مت دیجئے. ٹافی دینے کے بجائے پیٹ بھرنے کی بات کیجئے. ہر غریب کو باریک چاول دیجئے. یہی رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. چلیے شمسی صاحب تو کافی اسٹرانگ طور پہ بول چکے ہیں کہ پارٹی میں موجود مسلمان ایم ایل سیز، ایم ایل ایز کے فیملیز کو بھی یہ ساڑی دے دیے، اگر وہ پہن کے دکھائے تو سب مسلمان پہن لیں گے. چلیے، اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ افطار پارٹی ختم کر دینی چاہیے یا نہیں؟ افطار، دیکھیے پہلی بات تو افطار پارٹی کا نام ہی تبدیل کیا جائے. گیٹ ٹوگیدر بولیے یا پھر دعوت افطار بولیے. افطار پارٹی، دعوت افطار رکھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقام فٹ پاتھ نہیں ہے، اس کا مقام روڈ نہیں ہے، اس کا مقام سڑک پر نہیں ہے. اس کا مقام یا تو آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پہ رکھیے، ہم ضرور کھائیں گے. دعوت ہے، قبول کرنا چاہیے، دعوت سے انکار نہیں ہے، سنت سے انکار ہو جائے گا. آپ مسجد میں کریے. مسجدیں ویران ہو گئی، بیچارے مسجد میں جو مسافر ہوتے ہیں، جو مصلی ہوتے ہیں، وہ ایک کھجور سے روزہ کھولتے ہیں اور یہ لوگ فٹ پاتھ پر بریانی بناتے ہیں. اس میں ایک جو پہلو چھپا ہے وہ یہ کہ مسجد میں اگر افطار آئے گا تو اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی، اور جو فٹ پاتھ پہ ہوتا ہے وہ فٹ پاتھ کے اندر دو فائدے اٹھائے جاتے ہیں. ایک تو کلیکشن کیا جاتا ہے، کلیکشن ہوگا تو حساب کوئی مانگے گا نہیں روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ. دوسرا ایک پہلو یہ ہوگا کہ اپنے ایم ایل اے یا ایم پی جس کسی کو بھی خوش کرنا ہو وہ ایک خوشنودی حاصل کر لی جاتی ہے. سال میں ایک موقع ملتا ہے، کرنا چاہیے. پولیٹیکلی بھی آپ اپنا فائدہ اٹھائیے، لیکن یہ فائدہ اٹھانے کے طریقے کئی 10 طریقوں سے اٹھایا جاتا ہے. عبادت کو فائدہ اٹھانے کا ذریعہ مت بنائیے. بہرحال ایک اچھا مہم اس سال لے کر پھر الیاس سمسی صاحب آگے بڑھ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی ملے اور کم از کم ہمارے علماء دین، بزرگان دین، مفتیان اکرام، بڑے بڑے مشہور لیڈرز مسلمانوں کے یہ اپنے دماغ میں بٹھا لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. عمل کرے یا نہ کرے، کوشش ضرور شروع کریے اس سال سے. چلیے، یہاں پر بریک لینے کا وقت ہو چلا ہے، لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد فوری حاضر ہوں گے اور ڈسکشن جاری رہے گا. فل فلیڈ انکٹ شو دیکھتے رہیے واٹس ایپ انکٹ.